الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمٰن نے باب باندھا ہے، باب علامات النبوۃ فی الاسلام۔ باب اس بیان میں ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں یعنی نبوت کی نشانیوں کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں دی گئی تھیں جن کو معجزات کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ چیز ہر نبی کو ملی تھی۔ معجزہ کہا جاتا ہے عقل کو حیران کر دینے والی، عاجز کر دینے والی۔ انسانی فطرت ہے کہ جو چیزیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، دیکھی جاتی ہے، اس کو دیکھتا ہے تو نارمل زندگی گزارتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو ہونے والی نہ ہو اور ہو جائے تو آدمی کا عقل پریشان ہو جاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام کو ایسی کچھ نشانیاں دی جاتی تھی اور جسے دیکھ کر کے لوگ حیران رہ جاتے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو انہیں معجزات کے تعلق سے امام بخاری الرحمٰن نے باب باندھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جو تفصیل ہے وہ بڑی لمبی ہے، اور اس پر بہت سارے علماء کرام نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ حدیث نمبر 3571، عمران بن حسین بیان کرتے ہیں انہم کانوا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی اپنے ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ وَسَلَّمَ فِي مَيْسِرٍ، اور پوری رات وہ چلتے رہے، سفر کا واقعہ ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا کہ جو کچھ سنتے دیکھتے اسے نوٹ کرتے اور بعد میں بیان کرتے تھے، اور اللہ نے ایسا محفوظ کر دیا کہ آج تک وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ تو کہہ رہے پوری رات چلتے رہے۔ فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ، یہاں تک جب صبح کے قریب ہو گئے تو انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، یعنی ڈیرا ڈال دیا، رات بھر چلتے رہے۔ عربوں کا عام طور پر معاملہ یہی تھا، کیونکہ ریگستان ہے، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، گرمی کافی پڑتی ہے، تو عام طور پر پہلے ان کے چلنے کا جو ماحول وہ رات کا انتخاب کرتے تھے کہ رات میں چونکہ دھوپ نہیں ہوتی ہے، موسم تھوڑا ٹھنڈ ہو جاتا ہے، تو اس حساب سے وہ چلا کرتے تھے۔ تو یہ بھی چلتے رہے یہاں تک کہ جب صبح کے قریب کی اب صبح ہونے والی ہے تو یہ جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، یعنی ڈیرا ڈال دیا۔ الرسو، سب کے سب تھکے ہوئے تھے، کیونکہ یہ تو مسئلہ ہے نا کہ رات بھر چلنا اور باڈی کو چاہیے نیند، اور سوئے نہیں ہے تو سارے کے سارے تھکے ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا نا دنیا کا اور ہماری باڈی کا، وہ بہت بہترین نظام ہے۔ آدمی دن بھر کھائے پیے کام کرے اور رات کو سو جائے، اور آپ دیکھیں اتنی بہترین نعمت ہے نیند کہ بندہ جب صبح سو کے اٹھتا تو بالکل فریش، ذہن و دماغ بالکل تازہ ہوتا ہے۔ شام کو کام کر کے سوتا ہے نا اس کی حالت عجیب ہوتی ہے، تھکا ہوتا ہے، لیکن صبح بالکل وہی کنڈیشن جو پہلے ہوتی ہے۔ تو بیچارے تھکے ہوئے تھے، کہہ رہے فَغَلَبَتْهُمْ عَيْنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ وہ گہری نیند میں چلے گئے، ان کو گہری نیند آ گئی۔ سوئے تو ایسا سوئے کہ سورج بالکل بلند ہو گیا، یعنی پورا نکل چکا تھا اور کسی کی آنکھ نہیں کھلی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِن مَنَامِهِ ابو بکر، سب سے پہلے جو نیند سے بیکار ہوئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی ابو بکر صدیق بھی اس سفر میں تھے۔ سارے کے سارے سو رہے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے ہیں کیونکہ وہ بھی تو انسان ہی تھے، لیکن سب سے پہلے جن کی آنکھ کھلی وہ ابو بکر تھے، یعنی پہلے بیدار ہونے کا اس سفر میں جو شرف حاصل ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بیدار ہو گئے۔ کرے وَكَانَ لَيُوقَظُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منامه، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگاتے نہیں تھے، حتی استيقظ، یہاں تک کہ وہ خود بیدار ہو جاتے، یعنی ان کا یہ معمول تھا کہ اگر نبی سو رہے ہیں تو ان کی مطلب دل گوارا نہیں کرتا کہ ان کو اٹھا دیں، لیکن یہ معاملہ الگ بھی ہے نا، فجر کی نماز بھی چلی گئی، سورج بلند ہو گیا اور نبی سو رہی۔
اب یہ پسو پیش میں پڑ گئے، کریں تو کیا کریں، کیونکہ وہ سارے کے سارے باادب تھے، ادب والے تھے۔ ہمارے یہاں معاملہ جانتے کیا، خاص کر ہماری جماعت الحدیث کے یہاں ادب کا تو بیڑا ہی غرق ہے، ادب نام کی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام کہا کرتے تھے باادب اسلاف با مراد، بے ادب بے مراد۔ ادب والا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، اور بے ادب جو ہوتا ہے نا وہ مقصد کو نہیں پا پاتا ہے۔ تو جہاں کامیابی کے جو راز ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، انہی میں سے کہ بندے کو باادب ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام بڑے ہی باادب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اونچی بھی نہیں کیا کرتے تھے، ان کے ادب کا یہ تقاضا تھا۔ تو ابو بکر کا معاملہ، جن کو صدیق، جن کا مقام یہ کہ ان کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ نبی سو رہے اور ان کو اٹھا دیں، لیکن معاملہ یہاں کچھ اور تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور ابو بکر اٹھ گئے، کہہ رہے ہیں فاستيقظ عمر، اتنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیدار ہو گئے۔ ابو بکر اٹھے، نبی سو رہے ہیں، عمر اٹھ گئے، ابھی بھی نبی سو رہے ہیں۔ فقعد ابو بکر عند راسہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس آ کر بیٹھ گئے، یعنی جہاں آپ سو رہے تھے سر کے پاس آئے اور بیٹھ گئے۔ فجعل یکبر وَيَرْفُعُ صَوْتَهُ، اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا انہوں نے شروع کیا، بلند آواز، جگانے کا ایک طریقہ، کیسے جگائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا نا، تو انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا کہ چلیں اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک اشارہ ہوگا اور نبی کو بیدار ہونا ہوگا تو بیدار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے دانش مندی دی تھی، عقل دیا تھا، دماغ دیا تھا۔ کہہ رہے حتی استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ فنزل، چنانچہ جب بیدار ہوئے تو آپ نے وہاں سے چلنے کا حکم دے دیا کہ چلو۔ بعض روایات میں غالباً آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ شیطانوں کا ڈیرا ہے، جو ہم سب کو اپنے اس میں لے لیا اور کسی کی نیند نہیں کھلی، فجر کی نماز چلی ہوئی، یہ چلی گئی۔ یہ آپ یاد رکھیں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی سے بڑی محبت تھی، نماز وہ چھوڑتے نہیں تھے، تو آپ نے کہا یہاں سے چلو۔ کہہ رہے وَصَلَّ بِنَا الْغَدَاةَ، کہہ رہے جب تھوڑی آگے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ تو اس طرح یہ سفر چلا، حدیث لمبی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔